بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے۔ آج ہم کتاب الوضو پڑھنے والے ہیں۔ صفحہ نمبر 25 ہے جی، نکال لیں سب لوگ۔ بابٌ فی الوضوء، یہ باب ہے وضو کے بارے میں۔ باب ما جاء فی قول اللہ تعالی، یا ما جاء فی قول اللہ تعالی، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول۔ کون سا قول؟ اذا قمتم الی الصلاۃ، اس کے بارے میں۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف تو تم اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھو لو، اپنے چہروں کو دھو لو اور ہاتھوں کو کونیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں دھو لو الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز عمل ہے کہ جب بھی کسی کتاب کا آغاز کرتے ہیں کہ تو کتاب کے حوالے سے جو آیات ہیں بیسک وہ لے کر آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ بابٌ فی الوضوء، یہ کتاب کے ساتھ یہ باب قائم کر کے اس کے ضمن میں لے کر آئے۔ اس لیے اقبال نے لکھا ہوا ہے کہ یہ بابٌ فی الوضوء ادھر ہے، بعد نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آیات ہیں، ٹھیک ہے، مختلف نسخوں میں مختلف صورتحال ہے، یعنی بابٌ فی الوضوء بعد نے کہا ادھر ہے، بعد نے کہا یہ نہیں ہے۔ اگر تو نہ ہو تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، اور اگر ہو بھی فرض کی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب کا عام جو ٹرینڈ ہے یا عام طریقہ کار ہے وہ الگ ہے، تو کہیں بھائی بس اوقات ایسے ہو جاتا ہے بندہ ذہن میں چیز کو نہیں رکھتا، یا ویسے کسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے نا وہ انحراف کرنا پڑتا ہے، تو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ بیسک آیت ہے وضو کے حوالے سے، وہ یہ آیت ہے، اور اس کی جو تشریح ہے وہ آگے والے یہ سارے ابواب ہیں، نیچے آنے والی احادیث ہیں۔ قال ابو عبداللہ، امام ابو عبداللہ نے کہا، فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرتن مرتن، اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ وضو کا جو فرض ہے وہ ایک ایک دفعہ ہے، یعنی ایک ایک دفعہ دھوئیں گے اعضاء کو تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کے اوپر جو چیز لازم تھی وہ آپ نے وہ کام پورا کر لیا، اب فریضہ ادا ہو گیا۔ وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، آپ نے دو دفعہ بھی وضو کیا، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا، اور تین دفعہ بھی، وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ثَلَاثٍ، اور تین پر آپ نے اضافہ نہیں کیا۔ تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ آپ اعضاء کو تین دفعہ دھوئیں۔ اگر آپ ایک دفعہ دھوتے ہیں تو آپ کے اوپر جو چیز لازم تھی، جو فرض تھا، آپ نے اس فریضے کو ادا کر دیا۔ تین پر اضافہ کرنا خام خواہ کا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ریزن ہے، مثلا بندے نے کوئی اس طرح کام شام کیا ہے اور وہ صفائی نہیں ہو رہی، کوئی چیز اتر نہیں رہی، جیسے آپ لوگ بسا اوقات 2-3 دفعہ صابن لگاتے ہو، کوئی چیز اترتی نہیں ہے، آپ ملتے ہو، تو پھر اگر کوئی بندہ زیادہ دھو بھی لے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ وقاری اہل العلم الاسراف فی، اور اہل علم نے اس میں اسراف کو یعنی فضول خرچی کو ناپسند کیا ہے۔ وان، اور اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ یجاوزوا فعل النبی، یہ لوگ اللہ کے نبی کے عمل، اللہ کے نبی کے فعل سے تجاوز کریں۔ چلیں جی پڑھیں۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، نماز قبول نہیں کی جائے گی بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے، اس کا بیان۔ ابھی آپ نے یہ علم اصول فقہ میں پڑھا کہ نماز کے لیے وضو جو ہے وہ شرط ہے، ابھی ہم پڑھ رہے تھے، آپ کو میں نے مثال دی تھی۔ ابھی شرط جو ہے وہ پائی جائے تو پھر آگے مشروط پایا جاتا ہے۔ ایسے وضو ہوگا تو نماز ہے، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ وہ جو ساری چیزیں وہ یہاں احادیث سے ادھر ان احادیث کی اسٹڈی کر کے اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں، نصوص ہیں، ان کی اسٹڈی کر کے وہ ساری باتیں جو ہیں علم اصول فقہ میں اور یا فقہ میں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے سنا، کس نے؟ حمام بن منبہ نے۔ یقول، وہ کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تقبل الصلاۃ من احدث حتی یتوضا، اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، احدث جو بے وضو ہو گیا، حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کرے۔ احدث کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کوئی نیا کام کرنا، جس نے کوئی نیا کام کیا تو وہ عموماً اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ جو الفاظ اس عمل کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان الفاظ کو بولا جائے، تو اس لیے وہ اشارتاً یا کنایتاً وہ کہہ دیا کہ جس نے کوئی نیا کام کیا۔
قال رجل من حضرموت، حضرموت کے ایک بندہ تھا، اس نے کہا مل حدث یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ حدث سے کیا مراد ہے، نئے کام سے؟ انہوں نے پھر یہ کہہ دیا فساء او زرات۔ فساء کا معنی پنجابی میں کرتے وہی پھوسی، اور زراعت ان کا معنی ہے بھئی پاد۔ انہوں نے پھر وہ واضح لفظ بول دیا کہ بھئی آ لفظ ہے تینوں یہ گل سمجھ نہیں سی آندی پی۔ چلیں باب فضل الوضوء، وضو کی فضیلت کا بیان۔ والغر المحجلون من آثار الوضوء، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، المحجلون اعضاء روشن ہوں گے، وضو والے، من آثار الوضوء وضو کے نشانات سے۔ تو یہ وضو کے حوالے سے یہ باب قائم کیا ہے کہ وضو کرنا جو ہے یہ فضیلت والا عمل ہے، اور اگر کوئی بندہ زیادہ اہتمام کرتا ہے، اعضاء کو اچھے طریقے سے دھوتا ہے حتیٰ کہ چہ جائے کہ وہ سستی کرے، وہ اضافی دھوتا ہے، تو اس کا بھی فائدہ ہے۔ بالخصوص ایسے لوگ جن کے ہاں پانی کی کمی ہے، ٹھیک ہے، آج کل تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، آپ اس دور کو دیکھیں جس دور میں وہ لوگ رہ رہے تھے، اور وہاں کی اگر ہسٹری آپ پڑھیں تو آپ کو سارا آئینہ نظر آئے گا، آپ کو پکچر ساری آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کیسے ان کی بود و باش اور رہن سہن تھا۔ اور ایسے لوگ اگر پانی کی کمی ہے کہ ایک بندہ اہتمام کے ساتھ پانی دور سے لے کے آتا ہے، اور وہ جناب اس کے ساتھ اہتمام کے ساتھ وہ وضو کرتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، تو یہ ایک کیا کہتے ہیں فضیلت والا عمل ہے اور اوکھا کام ہے۔ نعیم مجمر سے مروی، اس نے کہا رقیت مع ابی ہریرہ علی ظہر المسجد، میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ چڑھا مسجد کی چھت پہ، فتوضا، انہوں نے وضو کیا، انہوں نے کہا میں نے سنا اللہ کے نبی سے آپ فرما رہے تھے ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کو بلایا جائے گا قیامت کے دن اس حال میں کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، محجلین، اور ان کے اعضاء جو ہیں وہ روشن ہوں گے، وضو کے اعضاء من آثار الوضوء وضو کے اثرات نشانات سے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ، جو طاقت رکھے تم میں سے کہ وہ اپنی چمک کو لمبا کرے، فلیفعل، چاہیے کہ وہ کرے۔ باب لا یتوضأ من الشک حتی یستیقن، آدمی شک سے وضو نہیں کرے گا حتی یستیقن، یہاں تک کہ اس کو یقین آ جائے۔ اب یہ نہیں ہے کیسے شک پڑا تو بھئی آپ وضو کرنے کے لیے چل پڑیں، ہاں اگر کوئی آپ کو یقین ہے کہ آپ بے وضو ہیں، یہ آپ بے وضو ہو گئے ہیں، آپ کا وضو نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہیں وہ وضو کریں۔ پڑھیں انمی بخاری والے بیٹھ جائیں، اور یہ نلیک لوگوں کا وطیرہ ہوتا ہے اعراب نہ پڑھنا، ٹھیک ہے، عبارت نہ پڑھنا اور ڈنڈی مارنا، اور جو لوگ عبارت پڑھنے سے اعراض کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، سال کے اینڈ پہ بعد میں پھر وہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی استاد نے تو یہ پڑھایا نہیں، پتہ نہیں یہ پیپر کدھر سے آ گیا۔ اپنی کلاس دیکھیں اور اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ بیٹھ سکتے ہیں، ہاں جو لوگ نلیک ہیں جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا وہ کھڑے رہیں، چلیں پڑھیں، پڑھ لیے ہیں۔ انا عباد بن تمیم عن عمہ انہ شکا الی رسول اللہ الرجل، عباد بن تمیم اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی طرف الرجل، بے شک شان یہ ہے، یا پھر یہ کہ انہ شکا الی رسول اللہ الرجل، انہوں نے شکایت کی، یا اللہ کے نبی کی طرف ایک آدمی نے شکایت کی، الذی یخیل الیہ انہ یلد الشیء فی الصلاۃ، جسے یہ خیال گزرتا ہے کہ وہ نماز میں کچھ پاتا ہے، کہ وہ پاتا ہے کوئی چیز نماز میں۔ آپ نے کہا لا ینفتل او لا ینصرف، وہ نہیں پھرے گا، یا لا ینفتل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ پھرے، یا لا ینفتل کو پڑھ کے آپ لا ینفتل کے معنی میں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا،
یہاں تک کہ وہ آواز سن لے یا بو پالے، مطلب یہ ہے کہ یقینی بات ہو کہ میں بے وضو ہو گیا ہوں تو پھر وہ وضو کرنے کے لیے جائے۔ باب تخفیف بالوضو، وضو میں تخفیف کا بیان۔ تخفیف کا معنی ہوتا ہے ہلکا کرنا۔ اب ہلکا کرنے کی جو ہے نا وہ کیا صورت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہلکا کر یہی ہے نا، آپ ایسے ہلکا تو نہیں کر سکتے کہ ایک آپ نے بازو پورا دھونا ہے کونی تک تو آپ آدھا دھو لیں، یا آپ آدھا کام کر لیں، یہ ہلکا کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پہ یہ مراد ہے، بلکہ ہلکے سے وہی مراد ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ 3 دفعہ نہیں دھویا، 2 دفعہ دھو لیا، کسی عضو کو 1 دفعہ دھو لیا۔ پڑھیں جی۔ اچھا انہوں نے ہلکا کرنا ہے الا یزید ولا مراد، اچھا اور بھی لکھا ہوا ہے زیادہ مل مل نہیں رہے تھے، ادھر انہوں نے نمبر 8 میں ادھر یہ لگا دیا ہے کہ زیادہ مل مل نہیں رہے تھے، اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھو لیا۔ ابن عباس سے مروی ہے ان نبی نام آتا نفقہ، اللہ کے نبی سو گئے یہاں تک کہ آپ نفقہ نفا ہاں ادھر لکھا ہوا ہے آپ خراٹے مارنے لگے، پھونک مارنا نا، آواز نکالنا، خراٹے مارنا۔ ثم صلی پھر آپ نے نماز پڑھی، وربما قال، اور بسا اوقات حدیث بیان کی دیے کا استجا حتی نافقہ، آپ لیٹے یہاں تک کہ آپ خراٹے مارنے لگے، ثم قام فصلی، ہاں ثم حدثنا ابی سفیان مراتن بعد مراتن، کئی دفعہ میں بیان کیا نام رینن قریبین ابن عباس نے سند سے، قال ابن عباس نے کہا بتو عند خالتی میمونہ، میں اپنی خالہ میمونہ کے پاس میں نے رات گزاری۔ بات یہ بھی تو سونا ہوتا ہے نا، لیلتن ایک رات سو گیا، رات گزارنا، تو آگے لیلتن کی ویسے وضاحت کے ساتھ، ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ کے پاس میں نے رات گزاری، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے من اللیل رات کو، فلما کان فی بعض اللیل، جب رات کا کچھ حصہ ہوا، قام رسول اللہ، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، فتوضا، آپ نے وضو کیا، اور جو پہلے بات کی نا فقام النبی من اللیل، اللہ کے نبی نے قیام کیا، اب اس کے آگے تفصیل ہے، جب رات کا کچھ حصہ ہوا، قام رسول اللہ فتوضا من شن معلق، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، آپ نے ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے وضو کیا، وضوءا خفیفا، ہلکا وضو، یخفف امر اس کو ہلکا بتا رہے تھے، وہ یقلل اور اس کو کم بتا رہے تھے کہ آپ نے ہلکا پھلکا وضو کیا۔ اب اس نمبر 8 کے اوپر انہوں نے حاشیہ لگایا ہوا ہے، اور اس میں وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے میں نے اشارہ کر دیا کہ ہلکا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء کو زیادہ ملنا نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے یہاں پہ کہہ دیا، اور ایک ایک دفعہ دھو لیں۔ وقامہ، اور آپ کھڑے ہوئے، یصلی، نماز پڑھنے لگے، فتوضا نحو مما توضا، میں نے بھی ویسے ہی وضو کیا جیسے آپ نے کیا، ثم جئت، پھر میں آیا، فقمت عن یساری، میں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، وربما قال سفیان عن شمالی، بسا کا سفیان نے عن شمالی کا لفظ بولا، فحولنی، آپ نے مجھے پھیرا، فجعلنی عن یمینی، آپ نے مجھے اپنے دائیں طرف کیا، ثم صلی ما شاء اللہ، پھر آپ نے نماز پڑھی جو اللہ نے چاہا، ثم استجا، پھر آپ لیٹ گئے، فنام، پھر آپ سو گیا، تنافقہ، یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے، ثم اتاہ المنادی، پھر اعلان کرنے والا، اذان دینے والا آپ کے پاس آیا، فآذانہ بالصلاۃ، اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہوگی، فقام معه الی الصلاۃ، آپ کھڑے ہوئے اس کے ساتھ نماز کی طرف، فصلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، آپ نے وضو نہیں کیا، قلنا لامر، ہم نے عمر سے کہا، ان ناسا یقولون، بے شک لوگ کہتے ہیں، ان رسول اللہ تنام عینہ ولا ینام قلبہ، اللہ کے نبی کی آنکھ سوتی ہے اور دل نہیں سوتا۔ عمر نے کہا، میں نے سنا عبید بن عمیر سے، سمیت عبید بن عمیر یقول، روی الانبیاء وحی، انبیاء کی جو نیند ہوتی ہے، انبیاء کے جو خواب ہوتا ہے، وحی، وہ بھی وہی ہے، مطلب یہ ہے کہ نیند میں وہ بیدار رہتے ہیں، ہم تو غافل ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہماری اور کیفیت ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم جاگ رہے ہوں، اور ہمارا جو فوکس ہوتا ہے
نیند میں نہیں ہوتا، تو انبیاء کا فوکس نیند میں بھی ہوتا ہے. انبیاء کا جو خواب ہے وہ وہی ہے. ثم کرا، پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی انی ارا فی المنامی انی اشبعک. چلیں یہ خوابوں کے حوالے سے آگے کتاب آئے گی، وہاں پہ ہم تفصیلاً اس کے بارے میں پڑھیں گے. باب سے متعلقہ جو بات ہے وہ ضمن میں آگی، وہ میں نے بتا دی ہے کہ یخفف امر و یکلل فتبذ من شن المعلق. باب اسباغ الوضوء، پورا وضو کرنے کا بیان. اسباغ کا معنی تھا کسی کام کو پورا کرنا. ای هو الاتمام، اوپر لکھا ہوا ہے، والاتساع، اچھے طریقے سے کام کرنا. وقد قال ابن عمر، ابن عمر نے کہا اسباغ الوضوء الانقاء، پورا وضو کرنا، مکمل وضو کرنے کا مطلب انقاء، صفائی کرنا ہے. آپ نے پانی ڈالا، ملا، جگہ کو صاف کیا، پھر آپ نے پانی ڈالا، پھر دوبارہ پانی ڈالا، تو اچھے طریقے سے صفائی ہو جاتی ہے. پڑھیں. اچھا، انہوں نے یہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے، کوئی مفید چیز آتی ہے نا تو میں کوشش کرتا ہوں پڑھ دوں، بتا دوں طالب علموں کو، اور آپ بھی کوشش کیا کریں کہ یہ حاشیہ پڑھیں. جب آپ نے بڑا ارادہ رکھنا ہے کہ ہم نے یہ سارا حاشیہ پڑھنا ہے، تو یہ عبارت قرآن مجید کہہ رہا ہوں، حدیث کی یہ جو ساری عبارت ہے، یہ ساری بھی آپ پڑھیں گے اچھے طریقے سے. اور جب آپ کا ٹارگٹ ہی بڑا چھوٹا ہونا ہے تو پھر بھائی صاحب آپ مطالعہ بھی نہیں کریں گے. اگر آپ یہ کوشش کریں کہ ہم نے یہ حاشیہ بھی سارا پڑھ کے جانا ہے، تو پھر تو بہت اچھا کیا کہتے ہیں آپ کا مطالعہ ہوگا، بہت اچھی آپ کی اسٹڈی ہوگی، اور بہت اچھے طریقے سے آپ یہ کتاب پڑھیں گے. ابن اسامہ بن زید ان قریب بن مول ابن عباس ان اسامہ بن زید ان اسامہ یقول دفع رسول اللہ. اسامہ بن زید سے سنا انہوں نے، وہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی من عرفہ، عرفہ سے لوٹے، حتی اذا کان بشیبی، یہاں تک کہ ایک گھاٹی میں جب آپ پہنچے، نازل، آپ اترے، فبالا، پھر آپ نے پیشاب کیا. حج کے مسائل جب آپ پڑھیں گے وہاں پہ تفصیلاً ہم ڈسکس کریں گے. حج کا طریقہ کار، اللہ کے نبی کا آنا جانا سارا، کہاں، منا، مزدلفہ، عرفات، کتنا فاصلہ ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، کون سے ایام میں، ساری باتیں ہم موٹی موٹی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو وہاں کی یہ بات ہے کہ حج کے موقع پہ حتی اذا کان بشیب نازل فبالا، آپ نے پیشاب کیا، ثم توضا، پھر آپ نے وضو کیا، ولم یسبغ الوضوء، اور وضو پورا نہیں کیا. مطلب یہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اعضاء کو جیسے عموماً آپ کرتے تھے دو دو تین تین دفعہ دھونا، وہ نہیں دھویا. میں نے کہا صلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نماز ہے، یہ نماز پڑھیں گے. آپ نے کہا صلاۃ امامہ کا، نماز تیرے سامنے، مطلب یہ ایک نماز آگے چل کے پڑھیں گے. پر آگے پھر آپ سوار ہو گیا. فلما جال مزدلفہ، جب مزدلفہ آپ آ گئے، مزدلفہ نازل، آپ اترے، بس فتوضا، پھر آپ نے وضو کیا، فاسبغ الوضوء، وضو اچھے طریقے سے کیا. ابھی سفر کر کے آئے نا، راستے میں ویسے بھی وضو آپ نے جو کیا وہ موٹا موٹا وضو کرنا ہی بنتا تھا. مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایک دفعہ آزاد دھو لیں. کیوں؟ آپ نے سفر کر کے جانا ہے، راستے میں گرد و غبار ہے، مٹی ہے، وہ پھر اڑے گی، پھر جناب کام خراب ہو جائے گا، پھر دوبارہ منہ ہاتھ دھونا پینا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ وضو، چلو جو پہلا سٹیپ ہے وضو کا، ایک ایک دفعہ اعضاء کو یا ایک ایک عضو کو دھونا، تو بھئی وہ کام کر لو، دوبارہ پھر اچھے طریقے سے کر لو. تو اس لیے اللہ کے نبی جب دوبارہ آپ وہاں پہ پہنچ گئے تو پھر آپ نے وضو کیا، فاسبغ الوضوء، پورا وضو کیا. ثم اقیمت الصلاۃ، پھر نماز کی اقامت کہی گئی، نماز کھڑی کی گئی. وصلی المغرب، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی. ثم اناخ کل انسان بعیرہ فی منزلہ، پھر ہر آدمی نے اپنا اونٹ اپنے ٹھکانے میں بٹھا دیا. ثم اقیمت العشاء فصلی، پھر عشاء کی اقامت کہے گی اور آپ نے نماز پڑھی. ولم یصلی بینہما، دونوں کے درمیان نماز نہیں پڑھی. تو یہ دو نمازیں اکٹھی، اور اس کی جو تفصیل ہے کب، کہاں اور کیوں، یہ آپ کتاب الحج میں پڑھیں گے. باب سے متعلقہ یہ بات ہے، باب اسباغ الوضوء. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہاں پہ پورا وضو کیا. باب غسل الوجه بالیدین من غرفۃ واحدہ، چہرہ دھونا دونوں ہاتھوں سے، من غرفۃ واحدہ، ایک ہی چلو سے. مطلب یہ ایک ہی چلو سے، اور پانی ہے نا کہیں گڑے شڑے سے آپ لے رہے ہو
تو بسا اوقات ہوتا ہے بندہ دونوں ہاتھ نہیں لگا سکتا نا، جگہ نیچے ہوتی ہے، اب ایک ہاتھ سے نکال کے، ایک چلو سے نکال کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ آپ چہرہ دھو لیں، یا دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہوئے اب آپ انہیں اعضاء کو دھو لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ لگا کے پانی بھر کے نکالنا ہے، اور اتنا پانی ہی ہونا چاہیے، اگر اس سے پانی کم ہے آپ اس سے چلا سکتے ہو تو بھائی ٹھیک ہے چلا لو، پڑھیں۔ تیاری کر کے آئیں، سپیڈ کے ساتھ پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں۔ عن ابن عباس انہ توضأ فغسل وجهه، آپ نے وضو کیا، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے انہوں نے وضو کیا، فغسل وجهه پھر اپنے چہرے کو دھویا، اخذ غرفۃ من ماء، پانی کا ایک چلو لیا، فتمضمض بها اس سے کلی کی، واستنشق اور ناک میں داخل کیا، ثم اخذ غرفۃ من ماء، پانی کی ایک کلو لیا، فجعل بها هكذا، ٹھیک ہے، اس کو ایسے کیا۔ اب آگے اس کی تفسیر، اضافہ الی یدی الاخری، اس کو اپنے دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملایا، فغسل بها وجهه، پھر اس کے ساتھ اپنا چہرہ جو ہے وہ دھویا، ثم اخذ غرفۃ من ماء۔ اب اس میں جو بیسک چیزیں ہیں نا، اگر میں آپ کو وہ بتانی شروع کر دوں، بھائی آپ نے وہ یہ فقہ الحدیث میں یہ سارا پڑھا ہوا ہے کہ آپ کیا کیا صورتیں ہیں، آپ دونوں ہاتھوں سے، آپ ایک ہاتھ سے، ٹھیک ہے، کام چلا لیں، یا ایک چلو کے ساتھ آپ کلی کر لیں اور ایک چلو لے کے پھر ناک، یہ ایک چلو کے ساتھ دونوں ہی ایک وقت میں، یہ سارے بیسک چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، آپ بخاری کلاس میں ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں نے وہ سارے طریقے پھر دوبارہ بولنے شروع کر دینے۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء فغسل بها یدہ الیمنی، ٹھیک ہے، پھر پانی کا ایک چلو لیا، اس کے ساتھ اپنے دایاں ہاتھ دھویا، ثم اخذ غرفۃ من ماء فغسل بها یدہ الیسری، بایاں ہاتھ یعنی کونی تک، ثم مسح براسہ، سر کا مسح کیا، ثم اخذ غرفۃ من ماء، پانی کا ایک چلو لیا، فرش علی رجل الیمنی، بائیں پاؤں پہ چھڑکا، پانی ڈالا، حتی غسل، یہاں تک اس کو دھویا، ٹھیک ہے، چلو پانی کا پاؤں کے اوپر ڈال دیا، ثم اخذ غرفۃ اخری فغسل بها یعنی رجل الیسری، ثم قال، پھر انہوں نے کہا، ہکذا رأیت رسول اللہ یتوضأ، ایسے ہی میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ وضو کیا کرتے تھے۔ چلیں جی، باب تسمیت علی کل حال، ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا، وعند الوقاء، اور جماع کے وقت، بیوی کے پاس جانے کے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ چلیں، اب یہ ساتھ اس لیے لگا دیا کہ اس سے بات امام بخاری نے یہ کیا کہ بھائی جب ایک بندہ بیوی کے پاس جاتا ہے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تو یہ وہ جو وضو ہے یہ نماز کے لیے جو شرط ہے، تو اس پہ تو بدرجہ اولا بسم اللہ وہ پڑھے گا، یہ سمپل لفظوں میں یہ چیز ہے جو امام بخاری کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، علی ابن عباس یبلغ بی النبی، آگے بھی پڑھا کرو، بریک ہی لگا دیتے ہیں آپ لوگ، اور اللہ کے نبی تک یہ بات پہنچاتے ہیں۔ آپ نے کہا لو ان احدکم اذا اتی اہلہ، اگر تم میں سے کوئی اپنی اہل بیوی کے پاس آتا ہے، قال بسم اللہ، وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھتا ہے، اے اللہ جنبنا الشیطان، ہمیں شیطان سے دور کر دے، شیطان کو دور کر دے اس چیز سے، رزقتنا جو تو نے ہمیں دی ہے، یہ ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے، فقضی بینہما ولد، ان کے درمیان بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، لم یضرہ، تو شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ شیطان کا نقصان نہ پہنچانا، اب اس کی کیا تشریح ہے، یہ مختلف اس کی توجیحات جو ہے نا ویسے وہ کی جاتی ہیں۔ اب انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے نمبر 3 میں کہ لم یضر الشیطان والولد یعنی لا یکون علیہ سلطان ببرکت اسمی، اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے شیطان کا اس پر غلبہ نہیں ہوگا، بل یکون من الذین قال اللہ تعالی فی حکیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بلکہ یہ ان میں سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا ہوا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی توجیہ ہے،
وَيَحْتَمِلُ اور یہ بھی احتمال ہے ان یؤخذ خاصاً بالنسبۃ الی الظاہر البدنی بمعنی ان الشیطان لا یخبطہ ولا یداخل بما یضر عقلہ او بدنہ وهو الاقرب، یعنی کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کو کوئی پاگل شاگل شیطان نہیں کرے گا کل کو، اس وجہ سے۔ چلیں اب وہی جو بات میں نے بتائی ہے نا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے عند الوقاء کا یہاں پہ کیوں کر دیا، انہوں نے بھی یہ ادھر بات یہ ادھر ایسے لکھی ہوئی ہے یہ حاشیے میں، ولاکن لما کان حال الوقاء ابعد حال من ذکر اللہ، ٹھیک ہے، جماع کی جو حالت ہے اللہ کے ذکر سے سب سے دور حالت ہے، وما ذالک تسن تسمیۃ فیہ ففی سائر الاحوال بالطریق الاولی فلذالک اوردہ البخاری فی ھذا الباب للتنبیہ علی مشروعیت تسمیۃ عند الوضوء۔ پڑھیں جی، باب ما یقول عند الخلاء، بیت الخلاء کے پاس آدمی کیا کہے گا، خلا خالی ہونے کی جگہ جہاں پہ بندہ جو ہے نا واش روم کرنے جاتا ہے، تو اس وقت آدمی جو ہے نا وہ کیا کہے گا۔ چلیں انہوں نے نیچے لکھا ہوا الخلاء ہوا موضع قضاء الحاجاتی، اور عرب لوگ وہ باہر جاتے تھے کھلی جگہ میں کہیں ڈھونڈ کے نا، نیچے کہیں جگہ نشیبی جگہ یا کوئی جہاں پہ بندہ چھپ کے بیٹھ سکتا ہے وہاں پہ وہ واش روم کر کے آتے تھے۔ آج کل کے جو ہیں نا یہ جنگلی قسم کے لوگ ہیں بھائی، آج کل وہ اگر آپ ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی۔ عموماً اب دیہاتوں میں شہروں میں گھروں میں ہی بیت الخلاء اور سارا چیزیں وجود میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ اگر آپ نے یہ پکچر دیکھنی ہے یا اس طرح کی جو یہ نیچے جو ہے کہ خواتین باہر جا رہی ہیں اور یہ مسئلے مسائل، تو آپ دور دراز کے علاقے جو ہیں ان کو دیکھیں، وزٹ کریں، آپ کو وہ سارے جو نظارے ہیں نا ماضی کے وہ سارے آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے۔ پڑھیں ان عبدالعزیز ابن صہیب نے قال سمیعت انس یقول کان نبی اذا دخل الخلاء، جب اب خلاء یعنی بیت الخلاء، آج کل ہم واش روم کے لیے اب استعمال کر رہے ہیں نا، اس دور میں جہاں بھی بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے نا وہاں پہ اس جگہ وہ جگہ مراد ہے۔ جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لیتے، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الخبث خبیث جنوں، والخبائث اور خبیث جننیوں سے۔ تابع ابن عرارۃ عن شعبہ وقال غندر عن شعبہ اذا اتى الخلاء وقال موسیٰ عن حماد اذا دخل وقال سعید بن زید حدثنا عبدالعزیز اذا اراد ان يدخل۔ اب کویسچن یہ ہے کہ آیا بیٹھ کے دعا پڑھنی ہے اس جگہ میں یا جب بیٹھنے لگے تھے، ٹھیک ہے، یا کہ جب آپ کام کرنے لگا اس وقت کب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے؟ یہ نیچے مختلف الفاظ لے کر آئیں کہ بعض لوگوں نے اذا الخلاء کہا ہے، بعض اذا داخلہ کہا ہے، جب داخل ہو، اذا اراد ان يدخل، تو مطلب یہ کہ جب آپ نے واش روم کرنا ہے نا بھائی، کرنے سے پہلے آپ جو ہے نا یہ دعا پڑھ لیں، اس جگہ میں بیٹھنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ چلیں باب وضع الماء عند الخلاء، بیت الخلاء کے پاس پانی رکھنے کا بیان۔ اب مسئلہ یہ اس دور میں لوگ جو باہر جاتے تھے وہ یہ وٹے وٹے استعمال کرتے تھے، تو اگر پانی رکھ دیا جائے، صفائی کر لی جائے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر صرف وہ ڈھیلے وغیرہ استعمال کیے جائیں تو بھی کام چل سکتا ہے، لیکن اس پر اہل علم نے لکھا ہوا ہے آج کل بہتر ہے آپ پانی ضرور استعمال کریں، کیونکہ ہماری بود و باش، ہمارا رہن سہن اور ماضی کے لوگوں کی، اس دور کی عربوں کی جو بود و باش ہے ان میں ڈیفرنس ہے، ہماری غذائیں اور ٹائپ کی ہیں اور ان کی غذائیں اور ٹائپ کی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی، غذا سے کیا کہتے ہیں
پخانے پر اثر پڑتا ہے نا، آپ جس طرح کا کھائیں گے اس طرح کا۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ اگر گھاس کھاتا ہے، پٹھے کھاتا ہے، تو بھئی اس کا جو واش روم ہے، اور جو دوسرا بندہ ہے فرق تو ہوگا جو نرم غذا کھاتا ہے۔ اب میں اشارے کر رہا ہوں آپ کو، آپ بات سمجھیں، چاہے جائے کہ میں کھول کے جناب اس پہ بولوں اور بتاؤں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں پانی کا استعمال کرنا جو ہے نا، یہ آج کل ہمارے لیے تو تقریباً یہ ضروری ہے۔ اور ویسے پانی میسر بھی ہوتا ہے، اور بھائی پانی میسر بھی ہوتا ہے نا، ہاں جی، تو ہمارا یہ تو ہم ایشو نہیں ہے۔ چلیں، ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کا نبی داخل الخلاء، بیت الخلاء میں داخل ہوئے، فوضعت له وضوءا، میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا، میں نے آپ کے لیے، آپ نے کہا من وضع ھذا، کس نے یہ رکھا ہے؟ فاخبر، آپ کو بتلایا گیا۔ آپ نے کہا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین میں فقاہت اختیار کر، اس کو دین کی سمجھ دے دے۔ اور ویسے یہ والا جو پانی ہے نا، اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ وضو کا پانی ہے ویسے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے واش روم کیا اور اس کے بعد فوراً آپ نے وضو کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی جب بھی بندہ واش روم کرے گا وضو کرنا ضروری ہے۔ وہ تو اتفاقاً آپ نے نماز پڑھنی ہوگی، یا آپ نے ارادہ کیا تھا یا نیت کی، تو پھر ان کو پتہ چلا جو ساتھ تھے انہوں نے پانی رکھ دیا، یا پھر آپ نے کیا دیا۔ یہ کہیں بھی نہیں آتا کہ جب بھی آپ نے واش روم کرنا ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے۔ باب لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول، قبلے کی طرف منہ نہ کیا جائے، بغائط او بول، پخانے یا پیشاب کے ساتھ، الا عند البناء، مگر عند البناء عمارت کے پاس، جدار وہ دیوار ہو، او نہ بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو۔ اب یہ والا جو مسئلہ ہے نا کہ بیت اللہ کی طرف بندہ واش روم کرتے ہوئے منہ کر سکتا ہے، پیٹ کر سکتا ہے یا کہ نہیں کر سکتا، اس میں مختلف طرح کے نظریات ہیں، مختلف طرح کی احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے ان احادیث میں سے بعض کو ناسخ اور بعض کو منسوخ کہہ دی ہے، اور کچھ لوگوں نے ان احادیث جو مختلف طرح کی حدیث ہیں، بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے، اور کچھ نے جو ہے نا وہ تطبیق دی ہے، تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف منہ نہ کیا جائے پیشاب پخانے وقت، وہ کہتے ہیں اس کا تعلق باہر کی دنیا کے ساتھ ہے۔ عرب کے جو لوگ باہر جاتے تھے، باہر جا کے واش روم کرتے تھے، تو آپ نے ان کو کہا بھی قبلے کی طرف منہ نہ کرو، تو ادھر ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ عمارت کے اندر وہ واش روم کر رہا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں پہ ہے، تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے، آپ منہ کر سکتے ہیں، آپ پیٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ امام بخاری جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اور یہ عند البنا اور جدار، یہ جو انہوں نے قید لگائی ہے، یہ نیچے حدیث آ رہی ہے، نیچے حدیث آ رہی ہے جس میں اللہ کے نبی جو ہے نا وہ کر رہے تھے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ موقع بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھئی جب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نیچے بھی عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا جو عمل ہے وہ آپ کے لیے ہے، اور ہمارے لیے جو ہدایت ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہمیں یہ ہدایت دی گئی کہ ادھر پیٹھ بھی نہیں کرنی اور منہ بھی نہیں کرنا، تو اس لیے ہمارے لیے کچھ اور ہے، اللہ کے نبی کے لیے کچھ اور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اس کی توجیہ کر دیتے ہیں نا، اور جو کچھ دوسرے لوگ ہیں جیسا کہ امام بخاری ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں، وہ جواز نکال لیتے ہیں، کبھی قبلے کی طرف جو ہے نا منہ نہیں کیا جائے گا باہر، ہاں اگر آپ کوئی عمارت شمارت ہے، کوئی دیوار ہے، تو پھر آپ منہ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں، الغائطہ فلا یستقبل القبلۃ ولا یولیھا، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کو آئے، بیت الخلاء میں آئے، تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے، ولا یولیھا، ظاہر ہو، اور اس کی طرف اپنے پیٹ بھی نہ پھیرے۔
شرقو او غربو، شرقو او غربو، مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ آپ یہاں پہ دیکھ لیں، ہم نماز پڑھتے ہیں ادھر مغرب کی طرف منہ کر کے، ادھر ہی نماز پڑھتے ہیں نا، ہمارے سامنے قبلہ ہے بھائی، ہمارے سامنے ہے نا، تو مدینہ مکے سے شمال کی طرف ہے، دائیں طرف ہے، یعنی ہم جدھر منہ کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ہمارے دائیں طرف چند سو کلومیٹر جو ہے نا آگے مدینہ ہے۔ اب وہاں کا بندہ جو ہے ادھر ہے، وہ اس کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے واش روم کرنے ہیں، آپ نے منہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنی، مطلب شمالن جنوباً آپ نے منہ نہیں کرنا، تو کدھر کرے گا؟ مشرق مغرب کو کرے گا نا پھر، اس لیے کہہ دیا شرقو او غربو، شرقو او غربو۔ چلے پڑھیں۔ اچھا یہ جو چیز ہے نا، اچھا ویسے یہ ادھر آ گیا ہے، اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولي يساره، پیٹ بھی آ گیا نا، اوپر باب کے اندر امام بخاری نے یہ نہیں لے کر آئے، اس میں لا تستقبل القبلة بغائط او بول، منہ نہ کیا جائے، پیٹ کا ذکر چھوڑ دیا، تو میرا خیال چونکہ نیچے حدیث میں آ رہا ہے ساتھ اس کے منسلک ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا کہ بھی جب آپ باہر جائیں گے اوپن ایریا میں، آپ جب آپ کیا کہتے ہیں واش روم کرتے ہیں اوپن ایریا میں، تو آپ نے منہ نہیں کرنا، پیٹ نہیں کرنی ادھر، باقی جو ہے عمارت کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ امام بخاری کا نقطہ نظر ہے۔ باب من تبرز علی لابنتین، اس کا بیان جس نے قضاء حاجت کی علی لابنتین، دو اینٹوں پر۔ اگر ایک بندہ واش روم کرتا ہے، آج کل ہمارے تو یہ والے فلش بھی لگے ہوئے ہیں نا، بنے ہوئے ہیں، اونچی جگہ پہ بندہ بیٹھتا ہے، جہاں پہ واش روم کرنا ہے وہ نیچے والی جگہ ہوتی ہے نا، اب ایک بندہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ بھائی زمین پہ بیٹھا ہوا ہے نا، تو وہ زمین پلین ہے، ساتھ قریب ہے، تو گندگی لگنے کا احتمال ہے، اس لیے اگر اینٹیں رکھ کے اوپر بیٹھ جائے ٹھیک ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر انہ کان یقولو، کہا کرتے تھے، ان ناسن یقولون، لوگ کہتے ہیں، اذا کہتا علی حاجتی کا فلا تستقبل القبلۃ ولا بیت المقدس، جب تو قضاء حاجت کو بیٹھے تو قبلے کی طرف منہ نہ کر، اور نہ ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر۔ بیت المقدس کدھر ہے؟ وہ مدینے سے بھی دائیں طرف ہے، اس کے شمال میں، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ادھر بھی منہ نہیں کرنا، ادھر بھی نہیں کرنا، شمال میں بھی نہیں کرنا، جنوب میں بھی نہیں کرنا۔ اگر میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نقشہ دیکھیں، عرب کا نقشہ دیکھیں، اور بیت المقدس کدھر ہے یہ دیکھیں، سارا چیک کریں۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں طالب علم جنہوں نے اسکول نہیں پڑھا ہوتا، تو ان کے لیے یہ چیزیں پریشان کن ہوتی ہیں، ویسے ادروائز کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، لقد ارتقیت یومن علی ظہر بیت لنا، ایک دن میں چڑھا اپنے گھر کی چھت پہ، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لبنتین، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو، آپ دو اینٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچی اینٹوں پر، مستقبل بیت المقدس، آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف ہے، لحاجت یا کسی حاجت کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا یہ ہم پڑھ رہے تھے، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لبنتین مستقبلا بیت المقدس لحاجتی، آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا اپنی کسی حاجت کے لیے، آپ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے اینٹوں پر۔ اب ظاہر بات ہے اگر بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے تو پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے۔ اب عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، اذا کاتا علی حاجتی کا فلا تستقبل القبلہ ولا بیت المقدس، کہ قبلے کی طرف بھی منہ نہیں کرنا، بیت المقدس کی طرف منہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ بیت المقدس کی طرف کیا کہتے ہیں منہ کریں گے تو ادھر قبلے کی طرف پیٹھ ہو جانی ہے، اور قبلے کی طرف منہ کریں گے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہو جائے گی۔ تو عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں بھائی بیت المقدس کی طرف پیٹھ اگر
ہو بھی جائے، اچھا پیٹ ہو بھی جائے تو اتنا ایشو نہیں ہے۔ اب ذرا یہ توجہ دیں بھائی، او بھائی توجہ سے، اب یہ کہتے ہیں، یہ نمبر 3 کا الگ نیچے لکھا ہوا ہے عبداللہ بن عمر نے کہا لا اللہ کا، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ واسع کو کہہ رہے ہیں، واسع بن حبان کو، شاید کہ تو ان لوگوں میں سے یصلون علی اوراقہم جو اپنی رانوں پر نماز پڑھتے ہیں، مطلب مسنون جو طریقہ ہے اس کو ترک کرتے ہیں، سنت کو ترک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والی جو بات، یہ جو مطلب میں بیان کر رہا ہوں، یہ نمبر 7 حاشیے میں یہی لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں۔ لاللہ کا الخطاب لواسن ای لاللہ کا من الذین لا یعرفون السنہ لا یعرفون السنۃ اذ لو عرفت سنتا لا عرفت جواز استقبال بیت المقدس، اگر تجھے سنت کا پتہ ہوتا نا تو بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز ہے، اس کا بھی تجھے پتہ ہوتا۔ ولما التفت الی قولہم، ٹھیک ہے، وانما کنا عن الجاہلین بالسنت بالذین یصلون علی اوراقہم لأن سنت فی السجود ان لا یلصق الرجل بالارض۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، جو لوگ سنت سے ناواقف تھے، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، جاہلین بسنت کو کنایا کیا بالذین، ان لوگوں کے ذریعے یصلون علی اوراقہم جو اپنی رانوں پر نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ سجدے میں جو سنت طریقہ وہ یہ ہے کہ آدمی زمین کے ساتھ ملے نہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سجدے میں جانا اور آپ نے جناب بالکل زمین کے ساتھ لگ جانا، بلکہ اوپر اٹھ کے رہنا ہے۔ تو جیسے اگر ایک بندہ جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے اور وہ زمین کے ساتھ چپکا ہوا ہے، وہ مطلب سنت کو نہیں اپنا رہا، اور سنت کو کیوں نہیں اپنا رہا؟ کیونکہ اس کو سنت کا علم نہیں ہے، ایسے تمہیں بھی علم نہیں ہے۔ فقل تو میں نے کہا لادری، میں نہیں جانتا، واللہ اللہ کی قسم، یعنی مجھے اس کا علم نہیں۔ یہ لکھا ہوا نمبر 8 میں، لادری ای کالا واسع نے کہا لادری انا منہم ام لا، مجھے نہیں پتا کہ میں آیا ان لوگوں میں سے ہوں یا کہ نہیں ہوں۔ ولا ادری السنت فی الاستقبال بیت المقدس، اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنا یہ جائز ہے، اس کا بھی مجھے نہیں پتا۔ امام مالک نے کہا یعنی الذی یصلی ولا یرتفع عن الارض یسجد وهو لاصق بالارض، یہ جو ہے نا من الذین یصلون علی اوراقہم، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے وہ بندہ یصلی جو نماز پڑھے، ولا یرتفع عن الارض، اور زمین سے اٹھے نہیں، بلند نہ ہو، یسجد وہ سجدہ کرے، وہ لاصق بالارض، اس حال میں کہ وہ زمین کے ساتھ ملا ہوا ہو، لگنے والا ہو۔ باب خروج النساء الی البراد، عورتوں کا نکلنا الی البراد قضاء حاجت کی طرف، اس کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھی عورتیں جو ہیں وہ قضاء حاجت کے لیے باہر جا سکتی ہیں۔ پڑھیں جی۔ اور یہ جو ہے نا ویسے کتاب الوضو ہے، لیکن اس میں استنجا کے مسائل بھی ساتھ لے کر آ گئے ہیں، کیونکہ عموماً بندہ وضو کرتا ہے تو اس سے پہلے بندہ پیشاب شب کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر آپ کو نہیں بھی پیشاب ہے تو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ یا بعض لوگوں نے یہ کہا وضو سے پہلے استنجا ضروری ہے، ہر حال میں جناب پہلے بندہ استنجا کرے گا پھر وضو کرے گا، تو یہ ایسا کہیں کوئی مذکور نہیں ہے۔ پڑھیں جی۔ عائشہ مروی ان ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن یخرجن باللیل، ازواج نبی نکلتی تھی رات کو، اذا تبرزنا، جب وہ قضاء حاجت کرتی ہیں، الی المناصی، مناسی جگہ کی طرف، وَيَ سَعِيدٌ أَفْيَوْ، اور یہ میدان تھا کشادہ، وَكَانَ عمر یقول لنبی، اور عمر اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے، احجب نساء کا، آپ اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں، ان کو باہر نہ نکلنے دیں، حتیٰ کہ رات کو پیشاب بھی آئے پھر بھی نہ نکلنے دیں، یہ کریں جی پیشاب کرن۔ فلم یکن رسول اللہ یفعل، اللہ کے نبی ایسا نہ کرتے تھے۔ سودا بنت زما نکلی، فخرج سودہ بنت زما زوج نبی لیلۃ من اللیالی،
کسی ایک رات، عشاء کے وقت. وکانت امراتن طویلتن، یا امراتن طویلتن، وہ لمبی عورت تھی. فناداہا عمر نے ان کو آواز دی، الا قد عرفناک یا سودا، اے سودا ہم نے تجھے پہچان لیا، تو سودا ہی ہے. حرصاً علی ان ینزل الحجاب، حرص کرتے ہوئے اس بات کی کہ حجاب، پردے کے احکام نازل ہوں. فانزل اللہ الحجاب، تو اللہ تعالیٰ نے حجاب یعنی پردے کے جو احکام ہے وہ نازل کر دی. ابھی ایک طرف یہ بات ہے، اور ایک اور سند سے یہ نیچے بات ہے. حدثنا زکریا قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام بن عروہ عن ابی عائشہ عن نبی قال، اللہ کے نبی نے کہا. پھر حضرت سودا نے یہ سارا معاملہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھا، تو پھر اللہ کے نبی کو وحی آئی اور آپ نے یہ کہا قد اذن لکن ان تخرجن فی حاجتکن، کہ تمہیں قد اذن لکن، تمہیں اجازت دے دی گئی ہے، ان تخرجن، کہ تم نکلو، فی حاجتکن، اپنی حاجت کے سلسلے میں. ہشام نے کہا یعنی البراد، مراد قضاء حاجت تھی، مطلب یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے تم لوگ باہر جا سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب یہ نمبر 9 میں لکھ رہے ہیں فائدۃ ھذا الباب انہ یجوز للنساء التصرف فی مالہن للحاجۃ لأن اللہ تعالی اذن للخروج الی البراد بعد نزول الحجاب. چلیں پڑھیں بھائی. باب التبرد فی البیوت، قضاء حاجت کرنا گھروں میں بھی کر سکتے ہیں. جن چیزوں کا تعلق مسالے کے ساتھ ہوتا ہے نا، جیسے مسئلہ چینج ہو جاتی ہے، وہ چیزیں بھی، وہ ہدایات بھی چینج ہو جاتی ہیں. ابھی اس دور میں گھر میں واش روم نہیں، تو مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئی آپ باہر جاؤ، آپ گھر میں کرو گے تو بو آئے گی، اللہ یہ کہ مجبوری ہو. اب اگر ہاں کوئی سسٹم بن گیا ہے کہ بھئی گھر میں وہ جو مسائل تھے وہ دور ہو گئے جس وجہ سے آپ باہر جا رہے تھے، تو پھر اب آپ گھر میں کر سکتے ہو، اب آپ باہر نہ جاؤ. چلیں ارد گئی تو فوقا یا انزہ بیت حفصہ، یہ فوقا باہر لکھا ہوا بائیں طرف. میں حفصہ کے گھر کی چھت پہ چڑھا، لباس حاجت، کسی حاجت کے لیے، حدیث آپ نے پیچھے پڑھی ہے. فرعیت رسول اللہ یقضی حاجتہ، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو آپ قضاء حاجت کر رہے تھے. مستقبل القبلہ، قبلے کی طرف پیٹھ تھی، مستقبل الشام، شام کی طرف منہ تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ تھا. تو مطلب یہ کہ باب التبرج فی البیوت، گھروں میں بندہ جو ہے نا وہ کر سکتا ہے واش روم. پڑھیں. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا یحیی عن محمد بن یحیی بن حبان عن عمہ واسع بن حبان اخبر ان عبد الله بن عمر اخبره قال لك ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله قائدا على لبنتين مستقبل بیت المقدس. باب الاستنجاء بالماء، پانی کے ساتھ استنجا کا بیان. شریعت نے لازم نہیں کیا پانی کے ساتھ استنجا کرنا ماضی میں، صفائی مطلوب تھی. عموماً لوگ جو ہیں وہ مٹی کے جو ڈھیلے شیلے ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے تھے، شریعت نے ان کا کہا. ٹھیک ہے، کیونکہ صفائی ہو جاتی تھی. اب آج کل ہمارے لیے ذرا ایشو ہے، اور ویسے بھی لوگ جو واش روم میں کرتے ہیں وہاں پہ مٹی نہیں ہے، تو پانی کے ساتھ استنجا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کیا جائے گا. پانی کے ساتھ استنجا کا بیان. میں نے سنا انس بن مالک سے، وہ کہہ رہے تھے کان نبی اذا خرج لحاجتہ، اللہ کے نبی جب نکلتے اپنی حاجت کے لیے، اجیو انا و غلام، میں اور ایک لڑکا ہم آتے، معنا اداوت من ماء، ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا، یعنی پانی ساتھ لے کے جاتے. مراد وہ یہ لے رہے تھے کہ یستنجی بھی، کہ اللہ کے نبی اس کے ساتھ وہ استنجا کرتے. پڑھیں. باب انوس کا بیان، حمل ماء الماء لطہوری، جس کے ساتھ پانی اٹھایا گیا لطہوری، اس کی طہارت کے لیے. اگر ایک بندہ کہیں قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے اور ساتھ کوئی دوسرا بندہ
پانی ساتھ لے جائے اس کے لیے تاکہ یہ کر لے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ابو درداء نے کہا الیس فیکم صاحب النعلین وہ طہوری والبسادی، کیا تم میں نہیں ہے جوتوں والا اور طہارت والا اور تکیے والا بندہ، یعنی عبداللہ بن مسعود، جو اللہ کے نبی کے جوتے اٹھا کے رکھتے تھے، لے کے جاتے تھے، طہارت کا پانی لے کے جاتے تھے، تکیہ لا کے دیتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کام اگر کوئی خوشی سے کوئی بندہ کر دے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پڑھیں۔ میں نے سنا انس سے وہ کہہ رہے تھے کان نبی اذا خرج لحاجتی طبیعت انا و غلام مانا و غلام منا، اور ہمارا ایک لڑکا مانا اداوت من ماء، باب حمل الانزات مع الماء فی الاستنجاء، نیزہ اٹھانا پانی کے ساتھ فی الاستنجاء، استنجے میں۔ مطلب یہ ہے کہ استنجا کرنے کے لیے جانا اور ساتھ کو نیزہ وغیرہ لے جائے، اگر کہیں ضرورت پڑے بندہ کہ کہیں مٹی کے جو ڈھیلے بندہ جو ہے وہ بنا سکے، اگر وہاں پہ ڈھیلے نہ ہوں مٹی نکال سکے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پڑھیں۔ یدخل الخلاء فاحمل وانا وغلام اداوة من ماء وانذة يستنجي بالماء تابعوا النضر وشاوان شعبة الانذة احسن علیہ زج یا زجن، یہ ڈنڈا ہوتا ہے جس کے اوپر لوہے کا پھل لگا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آنزہ کہتے ہیں۔ یہ اگلا باب پڑھنے بتاتا ہوں۔ باب نہی عن الاستنجاء بالیمین، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے، اس کا بیان۔ تو کچھ آداب بھی ساتھ ذکر کر دیا کہ جب آپ نے استنجا کرنا ہے تو اب آپ نے دائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا، ہاتھوں کو ڈیوائڈ کر دیا کہ دائیں ہاتھ فلاں فلاں کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، اور جو بائیں ہاتھ ہیں وہ فلاں فلاں، یعنی ان کاموں کے لیے جو بمقابلہ ان کے اچھے نہیں سمجھے جاتے۔ اللہ کے نبی نے کہا اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الاناء، جب تم میں سے کوئی پیے تو برتن میں پھونک نہ مارے، سانس نہ لے، ٹھیک ہے، برتن میں سانس نہ لے، ٹھیک ہے، ہاں جی، سانس لے گا تو اچھا نہیں ہے۔ بڑا برتن ہے نا، کوئی جگ کو منہ لگایا ہوا ہے تو سانس لینا بھائی سائڈ پہ کر لو اس کو، اور بعد میں پھر منہ سے ہٹا کے سانس لے کے پھر آپ پی لو۔ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، اور جب کوئی بیت الخلاء کو آئے، فلا یمس ذکرہ بیمینہ، تو اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، ولا یتمسح بیمینہ، اور دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے وہ۔ تو یہ کچھ آداب بتائے گئے ہیں استنجے کے حوالے سے کہ آپ نے جب قضاء حاجت کرنی ہے تو فلاں فلاں کام جو ہے وہ نہیں کرنے۔